بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے بھائی صفوان صاحب کا، سوال کر رہے ہیں اگر گدا ناپاک ہو تو اس کے اوپر موٹا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ، پڑھ سکتے ہیں گدا، لیکن ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے بتا دیا اس سے پہلے کہ کس طرح کے گدے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ گدا ایسا ہے کہ اس پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے تو پھر وہ پاک ہو یا ناپاک ہو، اس پر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ گدا ایسا ہے کہ اس پر نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن وہ ناپاک ہو گیا تو اس پر آپ موٹی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب گمراہ تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ تھے۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی بری بات ہے جو بھی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے اس بات پر کہ اگر وہ گمراہ تھے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو کوئی بھی یا ان کے بعد کبھی بھی کوئی پھر مسلمان ہی نہیں رہا۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے عالم تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کو اس بارے میں غلط انفارمیشن دی گئی ہے اور ان کے بارے میں غلط باتیں بتائی گئی ہیں، اور جو لوگ جان بوجھ کر ایسا کہتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کسی کو بھی برا کہنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ کہ ان کے بارے میں نہیں جانتے، سنی سنائی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے، آپ تحقیق کریں اس بارے میں، پھر آپ کو معلوم ہوگا، اور ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک بڑے عالم دین تھے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے کسی پر الزام لگاتے ہیں محض بغض اور حسد کی بنا پر یا کسی اور چیز کی بنا پر۔ تو ان سے بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ یاد رکھیں آپ کہ کل قیامت کے دن آپ کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں، وہ الزام آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ ثابت نہیں کر پائے تو پھر آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ لہذا کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے بار بار سوچنا ضرور چاہیے۔ یہ آپ کو میرا پیارا سا مشورہ ہے، اگر آپ اس کو مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی۔ بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس کے بعد ان کا سوال ہے، بھائی ذیشان کا سوال کر رہے ہیں، میری ممانی کے لیے دعا کیجیے، میری ممانی کو بھی کینسر ہے، سبھی حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ممانی سے اس تکلیف کو دور فرمائے، اور جو تکلیف ہو رہی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی ممانی کے لیے اس کو اجر و ثواب کا باعث بنائے۔ اس کے بعد بھائی محمد مصطفیٰ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے سوال ہے کہ کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے وہاں آتے ہیں؟ بتا دیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ عجیب سی بات ہے، لوگوں میں پھیلا رکھی ہیں کہ صاحب یہاں درود و سلام پڑھو تو اللہ کے نبی آتے ہیں۔ کہ تھوڑا سا سوچیں، بیسک سا دلائل کی دنیا کو تو چھوڑیں، اللہ کے نبی نہیں آتے دلائل سے ثابت ہے۔ تھوڑا سا تو سوچیں کہ ہم چھوٹے لوگ، ہم گناہ گار لوگ، ہم ذلیل لوگ، اور ہم انہیں بلاتے ہیں۔ تھوڑا عجیب سا نہیں لگتا کہ میں اپنے گھر پہ درود و سلام کرواؤں، وہ میرے گھر بھی آئیں، پھر دوسرا کروائے وہ اس کے گھر بھی آئیں، اور وہ تیسرا کروائے اس کے گھر بھی آئیں؟ تو یہ کیا بڑے کی بے ادبی سی محسوس نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی قبر اطہر میں آرام فرما ہیں، اور وہاں آرام فرما رہے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم یہاں ان کو اپنے گھروں میں بلا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے گھروں کے حالات کتنے اچھے ہیں کہ ایک کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں کوئی شاہ رخ خان کا فین ہے تو اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، کوئی کسی اور کا فین ہے تو اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور پھر ہمارے گھر میں ناش رنگ عام ہے، ہمارے گھر کے ماحول کیسا ہے، ہم نے کیسی اپنی صورت بنا رکھی ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخصوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے شخصوں سے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے جنہوں نے اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، اور وہ درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کے نبی اس کے پاس آتے ہیں۔ سود کھا رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کے پاس آتے ہیں۔ حرام کھایا جا رہا ہے، درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کے پاس آتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جب وہاں سے پڑھا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس، تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں اپنے کانوں سے اور خود جواب دیتے ہیں۔ اور جب وہاں سے نہیں پڑھا جاتا، کہیں دور سے پڑھا جاتا ہے، تو فرشتے لے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، تو اللہ کے نبی پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال بس اتنا ہی ثابت ہے حدیث سے، اس کے علاوہ جو بھی باتیں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں سب من گھڑت، بے بنیاد، بے دلیل، بے اصل باتیں ہیں۔ اس کے بعد بھائی ریاست علی سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد گیت گا سکتے ہیں یا نہیں؟ عورتیں گاتی ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ گیت کس طرح کا ہے، پہلے تو یہ ہونا چاہیے، پہلے تو یہ سمجھے اچھی طرح سے یہ گیت وغیرہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اسلام نے ان کو پسند نہیں کیا ہے، یہ بالکل لہو و لعب ہے، بیکار چیزیں ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں، اگر یہ صحیح بھی ہے،
ناجائز نہیں کہہ رہا میں، بیکار چیزیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی گیت گا رہی ہیں اور اس میں کچھ ایسے کلمات ہیں جو کفریہ شرکیہ یا گناہ والے ہیں، گناہ کی باتیں اس میں شامل ہیں، تو پھر اس کا گیت گانا گناہ ہے۔ لیکن وہ گیت نہیں ہے، محض کچھ اشعار ہیں جو بچے کی تعریف میں کہے جا رہے ہیں یا بچے کے ماں باپ کی تعریف میں کہے جا رہے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھائی اسد کا سوال ہے، حرام طریقے سے کسی کی اصلاح کی ہو تو کیا ثواب ملے گا؟ کچھ فلموں یا ڈراموں میں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچانے کا میسیج دیا جاتا ہے، لیکن اس میں گانے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے لباس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ان کی فلم یا ڈرامہ دیکھ کر توبہ کر لیتا ہے تو کیا فلم بنانے والے کو اس کا ثواب ملے گا؟ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن گناہ بہرحال اس کو ملے گا۔ اس نے گانے بجائے ہیں، لباس اچھا نہیں پہنایا ہے، ایسے کام اس نے کیے، اس کو گناہ تو کنفرم ہے۔ باقی رہا کہ اس کی وجہ سے کوئی ہدایت یافتہ ہوا، اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کو اچھی طرح سے پیش کر دیں کہ لڑکیاں نہ ہوں اس میں اور مرد ہوں، ان کا لباس بھی اچھا ہو اور گانے بجانے اس میں نہ ہو، اور اس طرح سے آپ اگر لوگوں کو پیغام پہنچا دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد سوال ہے ایک بھائی کا یا بہن کا، پتہ نہیں انہوں نے نام نہیں لکھا، سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی لڑکے نے شادی سے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں جس سے شادی کروں گا اس کو طلاق، تو کیا شادی کے بعد طلاق ہو جائے گی؟ شکریہ۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنا سمجھایا جاتا ہے کہ طلاق کا لفظ اپنی زبان پر نہ لایا کریں، کھیل بن گیا ہے، جس کے جو من میں آ رہا ہے کر رہا ہے، اب کر لیا تو جھیلو۔ ایک پرانی کہاوت ہے، یعنی اوکھلی میں سر دے دیا تو کٹوا لو، تو جب طلاق کا آپ نے لفظ نکال دیا تو اب اسے برداشت کرو۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ میں جس عورت سے شادی کروں اس کو طلاق، تو شادی ہوتی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے، جو بھی آپ کے الفاظ ہیں، وہ لکھ کر کسی دارالفتہ سے فتویٰ لیں، کیونکہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی حکم بہت بدل جاتا ہے۔ آپ نے کس سے بات کہی، کب کہی، کس بات پر کہی، کیا بات چل رہی تھی، یا آپ نے کسی اور طرح سے کیا بات کی۔ بہرحال اگر یہی بات ہے جو آپ نے لکھی، یہی کسی نے کہا ہے کہ اگر میں کسی لڑکی سے شادی کروں تو اس لڑکی کو طلاق، تو یاد رکھیں اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھائی محمد مشتاق کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اور بیچ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، خدا کا شکر کریں اس بندے نے 3 طلاق نہیں کہا۔ بہرحال بھائی محمد اشفاق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو کسی بیگ میں رکھ کر اس بیگ کو کسی کاٹی میں ٹانگ سکتے ہیں؟ کاٹی کیا چیز ہے مجھے نہیں پتہ، اگر اس سے مراد کیل ہے یا جس کو گاؤں میں کھنٹی بھی بولتے ہیں شاید وہ ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ قرآن کریم کو ادب کے ساتھ کسی اونچی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اسی کی کوشش کریں۔ لیکن ایسی جگہ نہیں ہے اور کوئی قرآن کریم کو جیسے گاؤں میں پیاز وغیرہ ڈلیوں پر رکھی جاتی ہیں، کیل میں ٹانگ کر ڈلیاں رکھی ہوتی ہے، اس میں پیاز رکھی جاتی ہے، تو ایسے ہی اگر کوئی چیز آپ نے بنا لی ہے تھیلا نما جس کو آپ کیل پر ٹانگ دیتے ہیں اور پھر اس میں قرآن کریم رکھ دیتے ہیں، تو اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے اس سے بہتر آپ کے پاس رکھنے کے لیے کہ آپ اس سے اوپر رکھیں، تو پھر اس کی اجازت ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی مسعود احمد کے 2 سوالات ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ایک یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے؟ برائے مہربانی پلیز ریپلائی، میں انتظار کروں گا جواب کا۔ تو اس کے لیے آپ کو جواب یہ ہے کہ آپ ہمارے دوسرے چینل ہدیۃ المسلمین پر فرائیڈے کمنٹ باکس جو پلے لسٹ ہے اس میں ایپیسوڈ نمبر 87 کو دیکھیں، وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور اس میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث کو کس کو کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال ہے کہ ٹوائلٹ کا رخ اگر جگہ کم ہو تو قبلے کی طرف کر سکتے ہیں، اتر دکن کرنے کے لیے بالکل جگہ نہیں ہے، تو کوئی گنجائش ہے تو بتائیے پلیز۔ دیکھیں کوشش پوری یہ کریں کہ رخ قبلے کی طرف نہ ہو، کسی طرح سے نقشہ چینج کر کے آگے پیچھے اگر ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اگر آپ پورا اتر دکن نہیں کر سکتے اور مشرق مغرب کی جانب بھی اس کا رخ ہو رہا ہے، پورا پشچم کی جانب، تو کم سے کم آپ اس کو 45 ڈگری میں گھما دیں، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، اتنا کر لیں کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال کا سوال ہے، سوال کرنے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ ایسے ہی آپ کو خوش رکھے، آمین۔ مفتی صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے، کیا انڈے کو چاقو سے نہیں کاٹنا چاہیے؟ میں نے ایسا سنا ہے کہ انڈے کو چاقو سے نہیں کاٹنا چاہیے، اس بارے میں بتائیں۔ میں دہلی مصطفیٰ آباد سے محمد شاہد جمال انصاری۔ اچھا قادری بھی لکھا ہے اس بار، ماشاء اللہ۔ دیکھیں چاقو سے انڈے کو کاٹنا منع نہیں ہے، کسی نے اگر منع کیا ہوگا تو اس وجہ سے کیا ہوگا، انڈا بوائل ہوتا ہے، اسے آپ چاقو سے کاٹیں گے تو چاقو کی دھات اتنی باریک نہیں ہوتی، موٹی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا، کسی نے اس لیے منع کیا ہوگا اور اسی وجہ سے لوگ اس کو ڈورے سے کاٹ دیتے ہیں یا کسی اور چیز سے۔ بہرحال کوئی شارپ چاقو ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے کاٹ سکتے ہیں، یا جیسا بھی آپ چاقو سے جب دانتوں سے کاٹ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو کھا سکتے ہیں، تو چاقو سے کاٹنے میں کیا پریشانی ہے، یہ لوگوں کی اپنی بات ہے۔ بہرحال
اس کے بعد ایک بھائی ہیں یا بہن ہے پتہ نہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا اور انہوں نے چند سوالات کیے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیریڈس کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، اور اس کو کھانے پر دم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دو سوال ہیں، ایک یہ کہ کھانے پر دم کر سکتے ہیں یا نہیں، دوسرا ہے کہ پیریڈس کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب پڑھ سکتے ہیں تو دم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو دم بھی نہیں کر سکتے، سیدھا سا۔ بہرحال سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں اور پھر اس کو کھانے پر دم کروں، تو اس نیت سے تو اس کنڈیشن میں نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ سورہ فاتحہ پڑھیے آپ نے محض دعا کی نیت سے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے چل کر، پھر اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے پوری دعا ہے۔ تو دعا کی نیت سے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد جب آپ نے پڑھ لی، اور دعا کی نیت سے پڑھیں گے، یاد رکھیں قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے، اور دعا کی نیت سے جب آپ نے پڑھ لی تو آپ اسے کھانے پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں یا کسی اور کے اوپر دم کریں، کوئی حرج، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ میرا دوسرا سوال ہے کہ ان دنوں میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، مہندی لگانا بھی جائز ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ان دنوں میں مہندی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اگر مہندی لگا لی تو جب تک مہندی رہے گی پھر پاکی نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ مہندی لگا لیں، مہندی لگانے کے بعد جب بھی آپ اس کو دھو لیں گے تو وہ مہندی تو ناپاک ہوتی نہیں ہے پہلی بات تو، نہ وہ آپ پہلے سے ناپاک ہوتی ہے، نہ آپ کے ہاتھوں میں لگنے سے ناپاک ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو دھو لیتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں بچتی جو پانی کو اندر یعنی اسکن پر پہنچنے سے روکے، کیونکہ جو اوپر مہندی کا نشان ہوتا ہے وہ صرف نشان ہوتا ہے، کوئی لیئر وغیرہ نہیں ہوتی، اور وہ اسکن ہی ہوتی ہے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نشان اوپر ہوتا ہے اسکن اس کے نیچے ہوتی ہے، بلکہ وہ اسکن ہی ہوتی ہے، اسکن پر نشان ہوتا ہے، لیئر الگ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا غسل و وضو سب کچھ صحیح ہوگا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس کو پھر مہندی کو چھڑانا پڑتا ہے، کوئی تھنر سے چھڑاتا ہے، کوئی کسی کیمیکل سے، کوئی کسی کیمیکل سے، بہرحال۔ اس کے بعد یہ کہ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، اس کی کیا اصل ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں ناخن کو باڈی سے جدا کرنے کو منع کیا گیا ہے، بہرحال۔ لیکن اگر کسی کے ناخن زیادہ بڑھ گئے ہیں، بڑے بڑے کر لیے ہیں، وہ کہیں ایسا نہ ہو بلی لگنے لگے تو اس کو کاٹ دیا جائے، بہرحال۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو پاکی کے دنوں میں ہر ہفتے کاٹتے رہیں تو آپ کو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور یہ سوالات جو لیے گئے اس میں یہ آخری سوال تھا، اور جو سوالات آپ کے اگر کسی کے رہ گئے تو کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیں گے، اور امید ہے جو سوالات آپ کے لیے گئے ان کے جوابات آپ کو دیے گئے وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔